نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکوں میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 and 32۔ ان آیتوں کا ایکسپلینیشن سمجھ لیجئے۔ اللہ کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی آزادی اور بغاوت کا رویہ اپنے سچے مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اختیار کر رکھا ہو، یا جس نے بھی کسی اور کی بندگی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی اور ان کی حق تلفی کر رکھی ہو، وہ اس روش سے باز آ جائے اور اسی ایک خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے جس کا بندہ حقیقت میں وہ پیدا ہوا ہے۔ ان باتوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس غداری اور نمک حرامی کی جو کوئی بھی جرت کرے گا اس کی سخت سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ ملے گی، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا اور ان سے خوف کھانا یہ انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والی کنڈیشن ہے۔ اس پوزیشن پر بنے رہنے کے لیے یعنی اسٹیبلٹی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ٹیکنیک یہ ہے کہ کوئی فزیکل ڈیمانسٹریشن بھی چلتا رہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر چکا ہے، اور یہ میسج ادھر سے ادھر یعنی لوگوں میں بھی جاتا رہے کہ سبھی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ بس یہی تو نماز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، جس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا۔ اس کے فائدے سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ بینیفٹس آن سوشل بیسس۔ نماز کے علاوہ دوسرے نیک اعمال الگ الگ موقعوں پر اور دیر دیر میں آتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا عمل ہے جو لگاتار شیڈول ٹائمنگز میں چلتا رہتا ہے، اور اس میں اسلام اور ایمان کا وہ سبق جو قرآن نے پڑھایا ہے بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان اسے بھولنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ کافروں اور ایمان والوں دونوں پر یہ ظاہر ہونا ضروری ہے کہ انسانی آبادی میں کس کس نے بغاوت کا طریقہ چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لی ہے۔ ایمان والوں پر اس بات کا ظاہر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی ایک جماعت اور سوسائٹی بن سکے اور وہ خدا کی راہ میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، اور ایمان اور اسلام میں اس سوسائٹی کے کسی آدمی کا تعلق جیسے ہی ڈھیلا پڑے فوراً نماز ترک کرنے کی بات تمام اہل ایمان کو پہنچ جائے اور اس آدمی کو سدھارنے کی کوشش شروع کر دیں۔ کافروں پر اس نماز کے عمل کا ظاہر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کی سوئی ہوئی فطرت اپنے جیسے انسانوں یعنی مسلمانوں کو خداوند حقیقی کی طرف بار بار پلٹتے دیکھ کر جاگ جائیں، اور جب تک وہ نہ جاگیں ان پر خدا کے فرما برداروں کی یہ سرگرمی یعنی نماز مورل پریشر کی طرح بنی رہے۔ اس کے لیے نماز جو جماعت سے مسجدوں میں ہو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، بینیفٹس آن انڈیویجول بیسس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح اپنی مصلحت کی بنا پر کریٹ کیا کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا سبسٹینس رکھا ہے۔ صبح سویرے ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فجر کی نماز کے ذریعے حاضر ہوا، مدد اور بھلائی مانگی جو اسے ملی، اور ایک پازیٹیو مورل کے ساتھ وہ اپنے کام پر گیا۔ ظہر کا وقت آتے آتے اس سے جو کوتاہی اور غلطی ہو گئی وہ پھر نماز میں اپنے مالک کے سامنے حاضر ہو گیا، معافی مانگ لی، اور اس کا مورل پھر اپ گریڈ ہو گیا، کیونکہ اللہ تو رحیم و کریم ہے، بس اس کا بندہ سچے من سے حاضر ہو جائے وہ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ یہی پروسیس رات کی نماز یعنی عشاء تک چلتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طرح شیطان سے پروٹیکٹ کر دیا
غلطیوں کو معاف کرنے کا بہانہ بنا دیا اور اسی کے ذریعے اس کے دل دماغ کو ایسا کانفیڈنس عطا کر دیا کہ نماز کی پابندی کرنے والے کے جیسا اس آدمی کا مورل ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک یعنی چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 246 اور ترمذی حدیث نمبر 2620۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا فرق ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ترمذی حدیث نمبر 2621۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میرے خلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرنا، جس نے ایسا کیا اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ مشکات حدیث نمبر 580۔ ان حدیثوں کی روشنی میں یہ بات پوری طرح صاف ہو جاتی ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا کتنا خطرناک ہے۔ ایسا مسلمان جو نماز کو ترک کرتا ہے، وہ اپنے کو بھلے مسلمان سمجھتا رہے، سماج میں اسے مسلمان سمجھا جائے، اور اپنی طرح طرح کے آئیڈینٹی کارڈز میں وہ مسلمان سمجھا جاتا رہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ریکارڈز سے اس کا نام ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو صرف مسلمان کے ہاں پیدا ہو جانے سے مسلمان نہیں مان لیتے۔ ایک مسلمان کو اپنے عمل سے ثابت کرتے رہنا پڑتا ہے، اور سارے اعمال میں ٹاپ آف دا لسٹ جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور اس خطرناک سچویشن سے اپنی حفاظت کریں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ حق سبحانہ وتعالی ضرور ہماری مدد کریں گے۔ فرض نمازوں کا سوال قیامت میں ہوگا۔ یہ ایک بے حد امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے کہ جسے اگر میں ہمیشہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ بخاری حدیث نمبر 1397۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد سے ایک آدمی آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں یعنی فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر چاہو تو تم نفلی نماز پڑھو۔ اور ماہ رمضان کے روزے ہیں؟ اس نے پوچھا، کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر چاہو تو تم نفلی روزے رکھو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا، کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اگر چاہو تو اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں نہ اس پر کوئی اضافہ کروں گا اور نہ کوئی زیادتی کروں گا، میں نہ اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 100۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نماز ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہ کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 110۔ ان حدیثوں سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صرف 5 وقت کی فرض نماز کا حکم دیا ہے۔ فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 رکعت۔ اس طرح 24 گھنٹے میں ٹوٹل 17 رکعت فرض نمازیں ہیں، جن کو چھوڑ دینے والے پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، کیونکہ جتنے بھی فرائض ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر ہیں، جسے ہر حالت میں بندے کو پورا کرنا ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں انہی حقوق اللہ کے بارے میں بندے کا اسیسمنٹ کیا جائے گا، باقی معاملات بعد میں ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حدیثوں میں نماز کے صرف 2 ٹرم بیان ہوتے ہیں، نمبر 1 فرض نماز، نمبر 2 نفل نماز۔ مطلب یہ ہے کہ سنت نمازیں اور وتر کی نماز جو عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہے، یہ سب اصل میں نفل نمازیں ہیں، جن کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ثواب ملے گا اور اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ہر انسان کو اس دن اپنے گناہوں کو بیلنس کرنے کے لیے ان کی سخت ضرورت ہوگی، یعنی ایڈیشنل ثواب کی، جو نفل کے ذریعے سے حاصل ہوں گے۔ اور چونکہ سنتیں اور نوافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہیں اور ہمیشہ پڑھی ہیں، لہٰذا ان کا پڑھنا، سنت کی اتباع کرنا اور اعمال نامے میں نیکیوں کو بڑھانے میں فائدہ مند ہے۔ ان کو پڑھنے والا ان مسلمان سے 1000 گنا بہتر ہے جو ان کو نہیں پڑھتا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں سمجھ ہونی ضروری ہے کہ کیا اوبلیگیٹری ہے اور کیا آپشنل ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو نہ سمجھا اور جو آپشنل ہے اسے اوبلیگیٹری سمجھا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہیں سے تو بدعت کی شروعات ہے۔ جو گائیڈ لائنز ہیں، جو دین کے اصول ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین اسلام ہماری انڈیویجول چوائس کا نام نہیں ہے۔ دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، اس میں کم زیادہ کرنا ہمارا حق نہیں ہے، اور یہ بے حد خطرناک بھی ہے، اور اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر چلنا بے حد فائدہ مند ہے۔ صحیح طریقہ اصل میں یہی ہے۔ دین میں کوئی بھی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، اصل میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ دین کی مصلحت کب کہاں کتنی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کر چکے۔ اگر کوئی مسلمان جانے انجانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتراض کرے یا زبان سے کچھ نہ کہے، صرف دل میں تنگی محسوس کرے، تو 100% وہ منافق ہی ہوگا، مسلمان تو ہرگز بھی نہیں۔ اپنے بزرگوں اور پیروں کی آنکھ بند کر کے فالوئنگ کرتے کرتے آج امت کا یہ برا حال ہوا ہے۔ ان سے جان چھڑا لیجئے، قرآن و سنت پر آ جائیے، یہی اصل دین ہے اور یہی اصل اسلام ہے۔ جنہیں آپ بزرگ مانتے ہیں، جن پر اتنا آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ ان کی کہانیوں نے امت کو اصل دین سے کتنی دور کر دیا ہے۔ آج نماز نہ پڑھنے والے مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد صرف اس لیے دین سے دور جا کر بھٹکتی ہے کہ ان بزرگوں نے ایک ایسا کمپلیکیٹڈ اور ٹف دین بنا کر ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور ایسا ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا کر اپنے کو بہت بڑا عالم اور مفتی ثابت کرنے کے لیے کیا ہے۔ نمونہ ملاحظہ کیجئے، فجر 4، ظہر 12، عصر 8، مغرب 7، عشاء 17، یعنی ٹوٹل 48 رکعت نمازیں۔ یہاں تک بھی ٹھیک ہے، اس سے کم لوگوں کو اتنا
کم سے کم لوگوں کو اتنا اور بتا دیتے کہ منیمم اور میکسیمم کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کتنی آبلیگیٹری ہیں اور کتنی آپشنل، تو لوگ مینیج کر لیتے کہ کم سے کم آبلیگیٹری لگ بھگ 1/3 یعنی 17 رکعت 24 گھنٹے میں ادا کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر لے جاتے اور عذاب سے اپنے کو پروٹیکٹ کر لیتے۔ مگر افسوس یہ بزرگ اپنے ضد پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اڑے ہوئے ہیں، اور عوام بھی کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں۔ اگر تھوڑے سے بھی ایفرٹ کر کے قرآن و سنت کا ایلیمنٹری علم سیکھ لیتے اور اس پر قائم ہو جاتے اور ان بزرگوں و مفتیوں سے اپنی جان چھڑا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ 48 رکعت ثابت تو ہے، مگر حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹل 17 کا ہے۔ اس فرق کو نہ علماء نے سمجھایا نہ عوام نے سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نماز سے ہی نوجوان بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مدینہ سے کچھ 6 یا 7 میل کی دوری پر ایک گاؤں تھا۔ لوگوں کو مسجد نبوی میں آنے جانے میں دشواری کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گاؤں کے لیے کسی کو نماز پڑھانے کے لیے امام مقرر فرما دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس گاؤں کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پوچھے جانے پر اس نے پیش امام صاحب کی اس طرح شکایت کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں۔ کل رات انہوں نے عشاء کی نماز میں پوری کی پوری سورہ بقرہ سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور پیش امام صاحب کو بلا لیا اور پھٹکار لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، دین آسان ہے، اسے مشکل مت بناؤ ورنہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ نصیحت فرماتے، بڑی گہری نظر مجمع پر ہوتی، ذرا سا کوئی اوب رہا ہوتا دکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خطبہ شارٹ کر لیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو دین کی ABCD سے XYZ تک طے کر کے گئے ہیں، اور ایک وہ طریقہ ہے جو سو کال بزرگ مفتی اور بڑے بڑے عالم دین لوگوں نے نکالا ہے، جس کا قرآن و سنت سے کانٹرڈکشن ہوتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے لیے انتہائی محبت پیدا کر دے، اور باقی سارے طریقے جو ان کے طریقوں سے مس میچ ہوں ہمیں ان سے بیزاری پیدا کر دے۔ ہم سبھی کو توفیق دے دیجئے کہ ہم سبھی دین کو صرف قرآن و حدیث سے سیکھیں، اور باقی سارے قصے اور کہانیوں سے ہم سبھی کو بیزار فرما دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔